بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ چلا گیا۔ میں نے شلپی سے پوچھا، اتنا قیمتی محل اور عیش و آرام نہ رہا تو تم پھر ایک غریب لڑکی کی طرف بھٹک رہی ہو، کیا تمہیں افسوس نہیں ہو رہا ہے؟ وہ میرے شانے پر سر رکھ کر بولی، آپ کے یہ بازو جن میں رہتی ہوں دنیا کے تمام محلوں سے زیادہ قیمتی ہیں۔ میرا عیش و آرام آپ کی ذات سے ہے۔ آپ یقین کریں ابھی آپ کے ساتھ بھٹک رہی ہوں مگر محلوں سے زیادہ آرام پا رہی ہوں۔ میں نے کھڑکی کے پار دیکھا۔ سنتو بہت بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور میں گیا تھا۔ میں نے کہا، اس ڈپارٹمنٹل سٹور میں ضرورت کا ہر سامان ملتا ہے، جاؤ اپنے لیے کچھ ضروری سامان لے آؤ۔ میں سمجھ گئی ہوں آپ کی مٹھی میں دنیا کے ہر ملک کی کرنسی ہوتی ہے۔ میں خالی ہاتھ جاؤں گی اور ڈھیر ساری شاپنگ کر کے آؤں گی۔ آپ یہاں بیٹھے بیٹھے ٹیلی پیتھی کے کمالات دکھاتے رہیں گے مگر میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ میں آپ سے ایک پل کے لیے بھی الگ نہیں ہونا چاہتی۔ تھوڑی دیر بعد سنتو بہت سا سامان خرید کر لایا۔ انہیں ڈگی میں رکھا۔ 2 بڑے پیکٹ ہمیں دیے، پھر اسٹیئرنگ سیٹ سنبھال کر گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے کہا، صاحب ایک پیکٹ میں ریڈی میڈ میک اپ اور وگ ہے، آپ چند منٹ میں اپنی صورت بدل سکتے ہیں۔ شلپی دیوی کو کوئی صورت سے پہچانتا نہیں ہے۔ محاصرہ کرنے والوں نے بھی صرف دیوی جی کا نام سنا ہوگا، پھر بھی احتیاطاً دوسرے پیکٹ میں برقع ہے، ان کے چھپنے کے لیے یہی کافی ہے۔ اس کی باتوں کے دوران میں ریڈی میڈ میک اپ کا جائزہ لے رہا تھا۔ میں نے چھوٹا سا آئینہ دیکھتے ہوئے آنکھوں میں نیلے رنگ کے لینس لگائے۔ میری بھویں سیاہ تھیں، ان پر سنہرے رنگ کی بھویں چپکا دی، چہرے پر سنہری مونچھیں لگا لی، آخر میں سنہرے بالوں کی وگ اچھی طرح سر پر سیٹ کر لی۔ شلپی نے حیرانی سے کہا، ہے رام، آپ تو بالکل ہی بدل گئے ہیں۔ اگر میں میک اپ کرتے نہ دیکھتی تو آپ کو پہچان نہ پاتی۔ کیا میں برقع پہن لوں؟ احتیاط لازمی ہے، پہن لو۔ پھر میں نے سنتو سے کہا، میں نے ارادہ بدل دیا ہے، ہم اسی شہر میں رہیں گے۔ پولیس، فوج اور انٹیلیجنس والوں کو پتہ چل گیا ہے کہ میں شلپی اور جانکی کے ساتھ غائب ہو گیا ہوں۔ وہ شہر کی ناکہ بندی کر رہے ہیں۔ ان کی اکثریت کی رائے یہ ہے کہ میں پناہ کے لیے اب کسی دوسرے شہر کا رخ کروں گا۔ بڑی مشکل ہے صاحب، آپ کسی ہوٹل میں رہ نہیں سکتے۔ کوئی مکان کرائے پر لیں گے تو تلاش کرنے والوں جاسوس یہ ضرور پوچھیں گے کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے آ کر یہ مکان کرائے پر لیا ہے۔ ہماری کار ریلوے اسٹیشن کے قریب سے گزر رہی تھی۔ میں نے کہا، یہاں گاڑی روکو، پلیٹ فارم پر جا کر کسی نہ کسی بہانے سے مسلمان مسافروں سے گفتگو کرو، شاید ہم کسی مسلمان فیملی میں شامل ہو کر خود کو چھپا سکیں۔ وہ ایک جگہ گاڑی روک کر چلا گیا۔ ہماری کار کے شیشے کلرڈ تھے، باہر سے کچھ نظر نہیں آتا تھا، ہم اندر سے دیکھ سکتے تھے۔ میں نے پھر آئینہ نکال کر میک اپ میں ذرا تبدیلی کی۔ سنہرے بالوں کی وجہ سے ہمیشہ وگ پہننے پر مجبور رہنا پڑتا۔ میں نے وگ اتار دی، اپنے سیاہ بال رہنے دیے، کانوں کے پاس سیاہ بالوں کی کلمیں بڑھا دیں، بھویں اور مونچھیں بھی سیاہ ہو گئیں۔ آئینہ دیکھ کر اطمینان ہو گیا۔ مجھے فرہاد یا قادر خان کی حیثیت سے کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ سنتو پلیٹ فارم پر بھٹک رہا تھا، مختلف مسافروں سے گفتگو کرتا جا رہا تھا۔ میں اس کے ذریعے ان مسلمان مسافروں کے خیالات پڑھتا تھا، پھر کہہ دیتا تھا یہ ہمارے کام کے نہیں ہیں۔ سنتو پھر دوسرے مسافر کو تلاش کرتا تھا۔ اس طرح آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ آخر ایک جگہ کام بننے لگا۔ ایک لکھنؤ کے بزرگ مل گئے۔ میں نے ان کے خیالات پڑھے۔ وہ موجودہ دور میں سانس لے رہے تھے مگر مغلیہ دور میں جی رہے تھے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ واجد علی شاہ کے پوتے ہیں۔ انہوں نے لکھنؤ میں اپنی ایک حویلی کسی سیٹھ کے پاس گروی رکھ دی تھی، کیونکہ سیٹھ سے رقمیں لے کر وہ اپنے آباء و اجداد کی شاہانہ زندگی کا برہم رکھتے تھے۔ ایک جوان بیٹا آوارہ ہو گیا تھا، ایک جوان بیٹی کی شادی دھوم دھام سے کرنا چاہتے تھے مگر اب کہیں سے قرض نہیں مل رہا تھا۔ مختصر یہ کہ وہ پرانے زمانے کے ایسے بزرگ تھے جو تیر اور تلوار سے شاید نہ مرتے لیکن باپ دادا کی شان و شوکت پر ذرا حرف آتا تو احساس ندامت سے مر جاتے۔ مجھے ایسے ہی ضرورت مند کی تلاش تھی جو حالات سے مجبور ہو کر سوچتا ہے کہ راستہ چلتے کس کا نوٹوں سے بھرا ہوا بریف کیس مل جائے یا کسی غیبی امداد حاصل ہو جائے یا اچھا برا کوئی بھی ذریعہ ہو مگر دولت مل جائے اور عزت رہ جائے۔ سنتو ان بزرگ کے پاس ہمارے پاس لے آیا۔ میں نے انہیں اپنے پاس بٹھایا، پھر کہا، میں نجومی اور قیافہ شناس ہوں۔ میں نے ابھی پلیٹ فارم سے گزرتے ہوئے آپ کا چہرہ دیکھا اور آپ کی بہت سی پریشانیوں کو سمجھ لیا۔ آج کل میرے اور آپ کے ستارے مل رہے ہیں، اگر میں آپ کے لیے لاکھوں روپے مہیا کر دوں تو آپ میرے لیے کیا کریں گے؟ بزرگ کی سانس اوپر کی اوپر رہ گئی۔ انہوں نے بے یقینی سے پوچھا، کیا آپ مجھے لاکھوں روپے دینا چاہتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ آپ مجھ پر نہیں، خدا پر بھروسہ رکھیں، آپ کی شاہانہ زندگی لوٹ آئے گی، آپ کے تمام قرض ادا ہو جائیں گے۔ لکھنؤ کی وہ حویلی صرف واپس ہی نہیں ملے
ملے گی بلکہ آپ کثیر رقم لگا کر اسے ایک شاہی محل بنا دیں گے۔ آپ کی صاحبزادی کی شادی اتنی دھوم دھام سے ہوگی کہ پورے لکھنؤ میں دھوم مچ جائے گی۔ خوشی کے مارے ان کا منہ کھل گیا تھا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ پھر انہوں نے بڑے کرب سے پوچھا، بیٹے اس بوڑھے کا مذاق تو نہیں اڑا رہے ہو؟ آپ نے بیٹا کہا ہے تو میں صحیح معنوں میں بیٹا بن کر دکھاؤں گا۔ میں آپ سے بالکل سچ کہتا ہوں، میں ایک مسلمان ہوں، یہ میری شریک حیات ہے۔ شلپی برقع پہنے ہوئے تھی، اس نے ایک ہاتھ پیشانی تک لے جا کر اداب کہا۔ بزرگ نے دعائیں دینے کے بعد پوچھا، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ پولیس والے ہمیں مجرم سمجھ کر تلاش کر رہے ہیں، خدا گواہ ہے کہ ہم نے کوئی جرم نہیں کیا ہے۔ ہم آپ کے خاندان میں شامل ہو کر پولیس والوں سے چھپنا چاہتے ہیں، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، وہ لوگ ہمیں چہروں سے نہیں پہچانتے ہیں۔ بیٹے بس اتنا یقین دلاؤ، تم میری تمام مصیبتیں دور کر دو گے، میں تمہارے مصیبت دور کر دوں گا۔ میں لکھنؤ پہنچ کر ہی یقین دلا سکتا ہوں۔ ہم یہاں سے ٹرین کے ذریعے کلکتہ جائیں گے، وہاں سے بدریہ طیارہ لکھنؤ پہنچیں گے، وہاں پہنچتے ہی آپ کو 10 لاکھ روپے ملیں گے۔ انہوں نے حیرت اور مسرت سے پوچھا، تم کیسے جانتے ہو کہ وہ حویلی 10 لاکھ روپے میں گروی رکھی ہے؟ میں ستاروں کی چال سے انسانوں کی چال سمجھتا ہوں۔ آپ ان 10 لاکھ سے اپنی حویلی واپس نہیں لیں گے، میں مزید رقم دے کر سیٹ سے حویلی خرید لوں گا۔ آپ اپنی بیگم کے ساتھ وہاں تاحیات رہ سکتے ہیں، خود کو حویلی کا مالک ظاہر کر سکتے ہیں، مگر اس کے کاغذات ہمارے نام ہوں گے۔ انہوں نے منظور کر لیا۔ میں نے کہا، وہ 10 لاکھ آپ کی باقی زندگی کے لیے کافی ہیں، کیونکہ آپ نے مجھے بیٹا کہا ہے، اس لیے آپ کی صاحبزادی میری بہن ہے، بہن کی شادی میں دھوم دھام سے کروں گا۔ وہ خوشی کی شدت سے بے حال ہو رہے تھے۔ سنتو میرے حکم سے ہمارے ٹکٹ خریدنے گیا۔ ٹرین میں بڑی بھیڑ تھی، ایک سیٹ بھی نہیں مل سکتی تھی۔ میں نے سنتو کے ذریعے بکنگ آفس کے لوگوں کو پڑھا، انہوں نے چند سیٹوں اور ایک فرسٹ کلاس کمپارٹمنٹ کو چور کھاتے میں رکھا تھا تاکہ کسی ضرورت مند سے اچھی خاصی رقم مل سکے۔ جب میں نے سنتو کو یہ بتایا تو اس نے چپکے سے رشوت کے طور پر 1000 روپے اور بزرگ کے نام پر فرسٹ کلاس کمپارٹمنٹ ریزرو کرا لیا۔ میں نے کہا، سنتو میں جب تک ہندوستان میں رہوں تم برابر میرے ساتھ رہو گے، لہذا کل کی فلائٹ سے لکھنؤ پہنچ جانا۔ 1 گھنٹے کے بعد ٹرین کے ذریعے ہمارا سفر شروع ہوا۔ سفر کے آغاز میں ہی پولیس والے ٹرین کے ہر کمپارٹمنٹ میں جھانکتے پھر رہے تھے، جس پر بھی فرہاد اور شلپی کا شبہ ہوتا اس سے سختی سے پوچھ گچھ کرتے تھے۔ انہوں نے ہمارے متعلق پوچھا۔ بزرگ اور ان کی بیگم نے کہا، یہ ہمارا بیٹا واجد علی ہے اور یہ ہماری بہو شائستہ بیگم ہے، ہم خاندانی لوگ ہیں، آدھا لکھنؤ ہمیں جانتا ہے، آپ وہاں انکوائری کریں، ہمارے محلے کے لوگ ہماری شرافت کی گواہی دیں گے۔ بزرگ سے زیادہ ان کی بیگم تیز تھی، انہوں نے ایسے انداز میں گفتگو کی کہ ہمارے طرف آنے والی بلائیں ٹل گئیں۔ جب ٹرین چل پڑی تو بزرگ خاتون نے مجھے محبت سے دیکھتے ہوئے کہا، تم میرے بیٹے واجد علی شاہ سے مشابہت رکھتے ہو، وہ 15 برس کی عمر میں گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا، اب 12 برس گزر چکے ہیں، اسے واپس آنا ہوتا تو اتنی مدت نہ لگاتا، اگر آ بھی جائے تو ہم اسے نہیں پہچان سکیں گے، البتہ تمہیں دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ خدا نے اسے زندہ سلامت رکھا ہوگا تو وہ تقریباً تمہارے ہی جیسا ہوگا۔ ان کی باتوں سے پتا چلا میری منہ بولی بہن کا نام عصمت آرا ہے، اسے لکھنؤ میں خالہ کے ہاں چھوڑ کر مدراس آئے تھے، یہاں ایک جگہ قرضہ ملنے کی امید تھی، وہ پوری نہ ہوئی تو ناکام واپس جا رہے تھے کہ اچانک ہم سے رشتہ داری ہو گئی۔ میں نے کہا، آپ میری بہن یعنی عصمت آرا اور دوسرے تمام رشتہ داروں کو یہی بتائیں گے کہ میں سچ مچ آپ کا بیٹا واجد علی ہوں۔ مدراس میں اتفاقاً ملاقات ہو گئی، اب آپ بہو کے ساتھ مجھے گھر لے آئے ہیں۔ کافی دیر تک ہم آئندہ کے منصوبے بناتے رہے، پھر میں نے کہا، ہم پچھلی رات سے جاگ رہے ہیں، نیند پوری کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بزرگ بھی فکر اور پریشانی سے رات بھر جاگتے رہے تھے۔ میں نے ٹیلی پیتھی کے ذریعے انہیں سلا دیا، پھر شلپی کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ وہ شرما کر بولی، کیا کرتے ہو، یہ جاگ جائیں گے، تم میری صلاحیتوں کو بھول جاتی ہو، انہیں میں نے سلایا ہے اور میں ہی جگاؤں گا تو ان کی آنکھ کھلے گی۔ اس نے تعجب سے دونوں بزرگوں کو دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے مجھے دیکھا، اس کے ساتھ ہی خود کو مجھ پر نشاور کرنے لگی۔ اس نے اپنے آپ کو سر سے پاؤں تک بے مثال بنا دیا تھا، اب مجھے فکر و پریشانی سے دور لے جانا چاہتی تھی، مگر میں اس کی سحر انگیز قربت کے باوجود بار بار یہ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ بھارتی جاسوس کس طرح مجھے پہچان گئے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری تھا کہ مجھ سے کہاں غلطی ہو گئی ہے، یا وہ کس کی آنکھ ہے جو مجھ سے چھپ کر رہتی ہے اور مجھے دیکھتی رہتی ہے۔ کیا میں اب بھی خوش فہمی میں مبتلا ہوں کہ مجھے کوئی نہیں پہچان رہا ہے اور درپردہ پہچان رہا ہے۔
شلپی نے کہا آپ کل سے مجھے بے انتہا مسرتیں دے رہے ہیں اور خود مصیبتیں اٹھاتے جا رہے ہیں۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو بہت بڑی خوشخبری سناؤں گی اور وہ انعام دوں گی جو کسی نے دیا نہ ہو، مگر آپ کو وہ انعام طلب کرنے کی فرصت ہی نہیں مل رہی ہے۔ میں نے چونک کر کہا ارے ہاں، کل تم نے تجسس میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں سوچتا رہ گیا پتہ نہیں وہ کون سا انمول انعام ہے جو تم سے ملنے والا ہے، برا ہو مصروفیات کا، میں تو بھول ہی گیا تھا۔ اب بتاؤ ایسی کیا بات ہے جو میرے لیے انعام بھی ہے اور خوشخبری بھی؟ وہ اپنی مخروطی انگلیوں سے میرے بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے بولی۔ میں غریب لڑکی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ فرحاد علی تیمور کے قدموں میں جگہ ملے گی اور میں ایک ہی دن میں بے انتہا دولت کی مالکہ بن جاؤں گی۔ میرے دل نے، میرے ضمیر نے پوچھا، میں آپ کو ایسی کیا خوشی دے سکتی ہوں جو دنیا جہان کی دولت سے زیادہ قیمتی ہو؟ تب میری بات سمجھ میں آ گئی۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولی، تب میں نے فیصلہ کیا کہ میں آپ کی خاطر شلپی ملہوترا کو ہمیشہ کے لیے مار ڈالوں گی۔ میں نے چونک کر پوچھا، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ میرے دیش میں آئے ہیں، میں نے سوچا میں ہندوستانی تہذیب، آرٹ اور کلچر کے مطابق محل میں آپ کا استقبال کروں گی، خوب ناچوں گی، گاؤں گی، اپنا جسم، اپنا روح، اپنا دل آپ کو پیش کروں گی، پھر دوسری صبح شلپی ملہوترا کو مار کر اسلام قبول کر لوں گی۔ میرا دل حسرت اور مسرت سے دھڑک گیا۔ میں نے اسے دھڑکنوں سے لگاتے ہوئے پوچھا، سچ؟ ہاں، میرا دل کہتا ہے کہ یہ آپ کے لیے سب سے بڑی خوشخبری ہوگی۔ میں ایک مسلمان شلپی کو انعام کے طور پر پیش کروں گی تو یہ انعام دنیا جہان کی دولت سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ واقعی تم مجھ سے زیادہ محبت کا حق ادا کر رہی ہو۔ میرے خدا، میرے رسول کو مان کر میری زندگی میں، میری داستان میں ایک نہ مٹنے والی ہستی بن رہی ہو۔ خدا کی قسم، اتنا بڑا اور انمول انعام تمہاری جیسی محبت کرنے والی لڑکی ہی دے سکتی ہے۔ وہ سر جھکا کر بولی، مگر ابھی تک کچھ نہیں دیا۔ میں نے ایڈوائزر ٹیلی گرام کے ذریعے ایک عالم صاحب سے دوسری صبح کا وقت مقرر کیا تھا۔ عالم صاحب نے کہا تھا، یہ بڑی خوشی کی بات ہے، مجھے بتاؤ وہ کون سا جذبہ ہے جس نے اسلام قبول کرنے کی تحریک پیدا کی ہے؟ میں نے شرماتے ہوئے عالم صاحب سے کہا، مجھے ایک مسلمان سے محبت ہو گئی ہے، میں اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ بیٹی، اسلام میں نکاح کے بغیر کوئی لڑکی کسی نامحرم کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ تم جس کی خاطر اسلام قبول کر رہی ہو اسے بھی بلاؤ تاکہ میں تمہیں کلمہ پڑھانے کے بعد اس سے تمہارا نکاح پڑھانے کا بھی فرض ادا کروں۔ پھر انہوں نے کہا، مجھے اس نیک مسلمان کا نام، بلدیت اور پتہ ٹھکانہ بتاؤ تاکہ میں نکاح کے رجسٹر کی خانہ پوری کر سکوں۔ شلپی کی یہ باتیں سنتے ہی میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پھر پوچھا، کیا تم نے میرا نام بتایا تھا؟ میں نہیں بتانا چاہتی تھی۔ انہوں نے کہا، میں غلط نام بتاؤں گی تو نکاح جائز نہیں ہوگا۔ مجھے پریشان دیکھ کر انہوں نے پوچھا، کیا وہ خدا نخواستہ کوئی مجرم ہے؟ میں نے کہا، ہرگز نہیں، وہ انسان دوست ہیں، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے۔ عالم صاحب نے پوچھا، پھر کیوں چھپاتی ہو؟ اگر کسی اور مصلحت کے تحت چھپانا ضروری ہو تو میں اس کا ذکر کسی سے نہیں کروں گا۔ جب انہوں نے یقین دلایا کہ آپ کا نام راز میں رہے گا تو میں نے عالم دین پر اعتماد کیا اور آپ کا نام بتا دیا۔ شلپی کی بات سنتے ہی میں سر پکڑ کر رہ گیا۔ وہ ندامت سے بولی، کیا میں نے غلطی کی؟ کیا مجھے آپ کے مسلمان عالم پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اب میں کیا جواب دیتا؟ علماء دین پر میرا اعتماد ہے۔ مگر وہ عالم صاحب کون تھے؟ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ انہوں نے مخبری کی ہوگی۔ میں نے اس مسئلے پر غور کیا تو بات سمجھ میں آئی کہ عالم صاحب خدا نخواستہ لالچی ہوتے تو وہ پولیس کے مخبر بن کر انعام حاصل کرنے کی بجائے مجھ سے اچھی خاصی رقم وصول کر سکتے تھے۔ میں نے شلپی سے پوچھا، کیا انہوں نے میرا نام سن کر کسی خاص رد عمل کا اظہار کیا تھا؟ وہ بولی، عالم صاحب پریشان ہو گئے تھے مگر انہوں نے زبان سے کچھ نہیں کہا۔ دوسری صبح آنے کا وعدہ کر کے چلے گئے۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے وہ میری شخصیت سے اچھی طرح واقف ہیں، وہ جانتے ہوں گے کہ میں ٹیلی پیتھی کے ذریعے ان کے دماغ میں آ کر انہیں نقصان پہنچا سکتا ہوں۔ انہیں مجھ سے خوفزدہ ہونا چاہیے تھا مگر وہ بے باک تھے۔ میں یہ سمجھنا چاہتا تھا کہ انہوں نے مخبری کیوں کی۔ میں نے سنتو کو مخاطب کیا اور شلپی سے عالم صاحب کا نام اور پتہ پوچھ کر کہا، تم ٹیلی فون کے ذریعے انہیں مخاطب کرو، میں سن رہا ہوں۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کیا، ایک ٹیلی فون بوتھ میں جا کر ان سے رابطہ قائم کیا، پھر کہا، ہیلو، کیا آپ مولانا عبد الرحیم بول رہے ہیں؟ دوسری طرف سے جواب ملا، جی ہاں، خادم بول رہا ہے۔ سنتو نے میری ہدایت پر ریسیور رکھ دیا۔ میری سوچ کی لہروں نے عالم صاحب کے دماغ میں کہا، السلام علیکم۔ انہوں نے بے اختیار وعلیکم السلام کہا، پھر چونک کر خلا میں تکنے لگے۔ میں نے کہا، محترم، میں فرحاد علی تیمور آپ سے مخاطب ہوں۔ وہ آرام سے بیٹھ گئے، پھر بڑے سکون سے بولے، میں جانتا تھا اب میرا آخری وقت آ گیا ہے، تم کسی وقت بھی انتقام لینے آ سکتے ہو، سو آگے۔ آپ میرے لیے قابل احترام ہیں، میں آپ سے انتقام لینے کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں آپ کی مجبوریاں معلوم کرنے آیا ہوں۔ کیسی مجبوری؟
مجبوریاں، کیا تم سمجھتے ہو مجھ پر دباؤ ڈالا گیا اور میں نے مخبری کی؟ نہیں برخوردار، میں نے مجبور ہو کر نہیں بلکہ فرض سمجھ کر تمہارے خلاف انٹیلیجنس والوں سے رابطہ قائم کیا تھا۔ آپ میرے خلاف کیوں ہیں؟ تم مذہب کے حوالے سے میرے عزیزم ہو، مگر میں بھارت کا ایک معزز شہری ہوں۔ جس طرح تمہیں پاکستانی ہونے پر فخر ہے، اسی طرح مجھے بھارتی ہونے پر ناز ہے۔ ہمارا تمہارا یہ اولین فرض ہے کہ ہم اپنے اپنے ملک اور اپنی حکومت کے وفادار رہیں۔ آپ درست فرماتے ہیں، لیکن میرا قصور کیا ہے؟ میں ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے یہ جانتا ہوں کہ میرے دیش کی پولیس، انٹیلیجنس اور فوجی جاسوس تمہیں تلاش کر رہے ہیں۔ تمہارا سراغ ملنے پر ان سے تعاون کرنا میرا فرض تھا، وہ میں نے کیا۔ بعد میں پتہ چلا تم غلط نام اور غلط پاسپورٹ کے ذریعے اس ملک میں داخل ہوئے ہو، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ پھر پتہ چلا تمہاری وجہ سے کتنے ہی سپاہی، سراغرساں اور فوجی جوان مارے گئے ہیں۔ تمہاری آمد پر سرکاری حلقوں میں سنسنی پھیلی ہوئی ہے۔ کیا اتنے سارے الزامات کے بعد بھی اپنا قصور پوچھو گے؟ اب نہیں پوچھوں گا۔ انہوں نے کہا ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنی زبان کو سچا اور عمل کو پختہ رکھنا چاہیے۔ میں اپنے مذہب کا عالم ہوں، اگر میں اپنی بھارت سرکار سے جھوٹ بولوں گا، دھوکہ دوں گا تو ہمارے دوسرے علماء پر سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ ایک مسلمان کی سچائی پورے دین کی سچائی ہوتی ہے، اس طرح ہمارا دین عمل مستحکم اور مثالی ہوتا ہے۔ جناب عالم صاحب، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے، میں آپ کی نصیحتیں یاد رکھوں گا، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ میں نے شلپی کو دیکھا، اس نے پوچھا آپ کہاں تھے؟ میں نے اسے عالم صاحب کے متعلق بتایا۔ اس نے سننے کے بعد کہا بے شک وہ ایمان والے ہیں، ہر مذہب کے لوگوں کو اپنی حکومت کا وفادار رہنا چاہیے، لیکن میں نے آپ کے لیے بڑے مسائل پیدا کر دیے ہیں۔ تم نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، تم ہمارا مذہب قبول کر رہی تھی۔ اکثر نیکی کرتے کرتے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن جلد ہی اس غلطی پر نیکی غالب آ جاتی ہے۔ ٹرین تیز رفتاری سے فاصلے مختصر کرتی جا رہی تھی۔ نیچے والی ایک برتھ پر بزرگ خاتون سو رہی تھی، میں نے دوسری نچلی برتھ پر شلپی کو سونے کے لیے کہا۔ آدھا دن گزر چکا تھا، ہم نے پچھلی رات سے ایک ذرا پلک نہیں جھپکائی تھی۔ میں اوپری برتھ پر آ گیا، اس کے بعد دماغ کو ہدایت دے کر آرام سے سو گیا۔ میں نے 4 گھنٹے کا وقت مقرر کیا تھا، جب آنکھ کھلی تو میرے باقی ہم سفر سو رہے تھے۔ میں نے دہلی میں رہنے والے باس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا میں کل صبح کلکتہ پہنچ رہا ہوں، میرے ساتھ 3 اور افراد ہیں۔ آپ کلکتہ سے لکھنؤ تک کے لیے کسی طیارے میں 4 سیٹیں بک کرا دیں، مجھے لکھنؤ پہنچتے ہی 10-12 لاکھ روپے کی ضرورت پڑے گی۔ جناب آپ کے ہر حکم کی تعمیل ہوگی۔ اور فرمائیں۔ میں نے باس رانا پرتاپ کو بزرگ اور ان کی حویلی کے متعلق تفصیل سے بتایا، پھر کہا مسٹر رانا وہ حویلی آپ خرید لیں، مدراس میں 70 لاکھ کا محل شلپی کے نام سے خریدا، اب وہ سرکاری تحویل میں رہے گا۔ آپ لکھنؤ کی حویلی خریدنے کے بعد اسے بیگم واجد علی کو تحفے کے طور پر دے دیں۔ اس نے پوچھا یہ واجد علی کون ہے؟ یہ میرا موجودہ نام ہے اور میری شریک حیات کا نام شائستہ بیگم ہے۔ میں اس سے تمام ضروری باتیں کرنے کے بعد جناب شیخ صاحب کے پاس پہنچا۔ انہوں نے کہا سونیا استنبول کے لیے روانہ ہو چکی ہے، تم اس کے دماغ میں پہنچنے کے لیے یہ کوڈ ورڈز ادا کرو گے۔ ہیلو سونیا، میں 3 بچوں کو آپس میں ملانے آیا ہوں۔ وہ پوچھے گی کیوں ملانا چاہتے ہو؟ تم جواب دو گے 3 بچے مل کر باپ بن جائیں گے۔ بڑے معنی خیز کوڈ ورڈز تھے۔ اس ٹرانسفارمر مشین کے 3 حصے کیے گئے تھے، ان کی الگ الگ کوئی اہمیت نہیں تھی، اس لیے کوڈ میں کہا جاتا کہ 3 بچے مل کر باپ بن جائیں گے۔ ان بہن بھائیوں نے اپنا اپنا حصہ کہاں چھپایا ہے، یہ آپس میں بھی کسی کو نہیں بتایا تھا۔ انہوں نے جو طریقہ کار اختیار کیا تھا، اس کے مطابق وہ ایک دوسرے کے دماغ میں بھی نہیں پہنچ سکتے تھے۔ ان تینوں نے 3 اعلی کار مقرر کر رکھے تھے۔ ان اعلی کاروں کے دماغ میں پہنچ کر بائی آرمر کے لہجے میں بولتے تھے اور روزانہ جوجو کے لہجے میں بولتی تھی، لیکن روزانہ کی کھوپڑی ٹیلی پیتھی سے خالی ہو گئی تھی، چہرہ بگڑ گیا تھا، لہٰذا وہ ہندوستان سے واپس چلی گئی تھی۔ شام کو کسی وقت استنبول پہنچنے والی تھی۔ میں نے سونیا کے دماغ پر دستک دی، اس نے سانس روک لی، پھر آہستہ آہستہ سانس لی تو میں نے کہا ہیلو سونیا، میں 3 بچوں کو آپس میں ملانے آیا ہوں۔ اس نے قدرے مطمئن ہو کر سوال کیا کیوں ملانا چاہتے ہو؟ میں نے وہی جواب دیا کہ 3 بچے مل کر باپ بن جاتے ہیں۔ پھر اس سے کہا روزانہ عرف لیڈی روزینہ بھی شام تک استنبول پہنچ رہی ہے، چونکہ وہ اپنی رہائش گاہ کے اسی بیڈ روم میں پلاسٹک سرجری کے لیے پڑی رہے گی، لہٰذا تمہیں اس بیڈ روم کی دوہری چھت کے خفیہ خانے تک پہنچنے میں خاصی دشواری ہوگی۔ سونیا نے کہا ہائے تمہیں میری دشواریوں کا کتنا خیال ہے، سنا ہے خیال خوانی کرتے کرتے دبلے ہو رہے ہو، میرے فراق میں حسین لڑکیوں کو دیکھنا چھوڑ دیا ہے، بلکہ میرے فراق میں خود مجھ سے باتیں کرنا بھول گئے ہو۔ اگر تم میرے سامنے ہوتی تو تمہارا منہ توڑ دیتا، پھر کہتا مجھے تو تمہارا منہ بھی یاد نہیں رہا، اس کے بعد تمہیں یاد آ جاتا کہ تمہارے دماغ پر تنویمی عمل کا اثر تھا اور اب تو سانس بھی روکنے لگی ہو۔ اگر
اگر شیخ صاحب کوڈ ورڈ نہ سمجھاتے تو میں اب بھی تمہاری کھوپڑی کے باہر ہی رہتا۔ اگر تم چاہتے تو پہلے بھی شیخ صاحب کے ذریعے مجھ سے 2 باتیں کر سکتے تھے۔ عورت سے 2 باتیں کرو، وہ 4 سناتی ہے۔ تم میری مصروفیات اور دشمنوں کی پیدا کردہ الجھنوں کو خوب سمجھتی ہو، لہذا غصہ تھوک دو اور کام کی باتیں سنو۔ وہ مسکرانے لگی۔ میں اس بہن بھائیوں کا طریقہ کار سمجھانے لگا۔ وہ تمام باتیں سننے کے بعد بولی، اگر وہ تینوں اپنے اعلی کاروں کے ذریعے گفتگو کرتے ہیں تو تم نے ایک اہم نقطے پر غور نہیں کیا ہے۔ وہ کیا؟ تمہاری ذہانت آزمانا چاہتا ہوں۔ یہ تو پہلی ملاقات سے آزماتے آ رہے ہو۔ بہرحال سنو، روزانہ ہوٹل کے کمرے میں تھی، اپنا بگڑا ہوا چہرہ کسی کو دکھانا نہیں چاہتی تھی۔ اچانک اس نے دماغ میں بھائی آرمر کا لہجہ سنا۔ اس لہجے کے پیچھے شارپر تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب وہ تینوں اپنے اعلی کاروں کے ذریعے گفتگو کرتے ہیں تو شارپر اس وقت براہ راست بہن کے دماغ میں کیسے پہنچ گیا؟ میں نے مسکرا کر کہا، تم سچ مچ شیطانی ذہانت رکھتی ہو، شارپر کی مکاریوں تک پہنچ گئی ہو۔ قصہ یوں ہے کہ تینوں بھائی بہن تنویمی عمل کے ذریعے ایک دوسرے کا لہجہ بھول گئے تھے تاکہ ایک دوسرے کے چور خیالات نہ پڑھ سکیں۔ دراصل جس نے بھی ان پر تنویمی عمل کیا وہ شارپر کا خاص آدمی ہوگا۔ اس نے عمل کے دوران روزانہ اور ہارپر کے دماغوں سے شارپر کا لہجہ بلا دیا، مگر ان بہن بھائیوں کے لہجوں کو شارپر کے دماغ میں محفوظ رکھا۔ اس طرح یہ انکشاف ہو رہا تھا کہ شارپر دوسرے بہن بھائیوں کے مقابلے میں بہت زیادہ مکار ہے، سب کے دماغوں میں چپ چاپ پہنچتا ہے اور بہن بھائیوں کے راز معلوم کر لیتا ہے۔ اتنی تفصیلات کے پیش نظر یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ شارپر اس مشین کے اپنے حصے کے علاوہ روزانہ اور ہارپر کے حصوں کو بھی جانتا ہے کہ وہ کہاں چھپا کر رکھے گئے ہیں۔ سونیا نے کہا، روزانہ ٹیلی پیتھی بھولنے اور چہرہ بگڑ جانے پر ایسی بد حواس ہے کہ اس نے شارپر کے براہ راست دماغ میں آنے پر توجہ نہیں دی ہے۔ میں نے کہا، جب توجہ دے گی تو وہ باتیں بنا کر ٹال دے گا۔ لیکن سونیا بیگم، کیا تمہیں یقین ہے کہ روزانہ کا حصہ چھت کے چور خانے میں محفوظ ہوگا؟ ہو سکتا ہے شارپر نے یہ سوچ کر روزانہ اور ہارپر کے حصوں پر ہاتھ نہیں ڈالا ہوگا کہ وہ بڑی ذہانت سے چھپا کر رکھے گئے ہیں اور ان 3 حصوں کو 3 مختلف جگہ رہنا چاہیے، اور سب سے اہم بات یہ کہ وہ حصے چرا کر بہن بھائی کو شبہ کرنے کا موقع نہیں دے گا۔ سونیا حفاظتی بیلٹ باندھنے لگی۔ طیارہ استنبول کے ایئرپورٹ پر اترنے والا تھا۔ اس کے ساتھ والی سیٹ پر ایک بوڑھا مسافر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے حفاظتی بیلٹ باندھ رہا تھا۔ سونیا نے اس کی طرف جھک کر بیلٹ باندھتے ہوئے پوچھا، کیا آپ کسی تکلیف میں مبتلا ہیں؟ وہ گہری گہری سانس لیتے ہوئے بولا، بڑھاپا تو تکلیف سے شروع ہوتا ہے، تکلیف میں ہی ختم ہوتا ہے۔ پلیز ایئر ہوسٹس کو بلاؤ، وہ مجھے طیارے کی سیڑھی تک اتار دے گی۔ میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ جہاں جانا چاہیں گے پہنچا دوں گی۔ خوش رہو بیٹی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ کیا اکیلی ہو؟ جی اکیلی ہوں، میرا نام سلطانہ ہے، سلطانہ حشمت۔ کمال ہے، تم نے مجھے باپ سمجھا، اس سے پہلے ہی میرا نام تمہارے نام کے ساتھ ہے۔ مجھے حشمت بیگ کہتے ہیں۔ کیا تم ترک لڑکی ہو؟ سونیا ترکی زبان بولنے لگی۔ بوڑھا حشمت بیگ خوش ہو کر بولا، ہم مسلمان، ہم ترکی اور ایک دوسرے کے نام سے بھی وابستہ ہیں۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے ہم سچ مچ باپ بیٹی تھے، ایک دوسرے کو بھول گئے تھے، اب یاد آ گئے ہیں۔ وہ ہنسنے لگی۔ مسافر طیارے سے اتر رہے تھے۔ وہ سب سے آخر میں اٹھی، حشمت بیگ کو سہارا دیا، اس کے سفری بیگ کو شانے سے لٹکایا، اپنے بیگ کو ہاتھ میں تھام لیا، پھر دوسرے ہاتھ سے بوڑھے کو سہارا دے کر چلنے لگی۔ وہ بولا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ تم میرے لیے تکلیف اٹھا رہی ہو، میں تمہارا شکریہ بھی ادا نہیں کروں گا۔ اس عمر میں جوان اولاد سہارا نہیں دے گی تو اور کون دے گا؟ کیا اتنی بڑی دنیا میں آپ کا کوئی نہیں تھا؟ اب تم ہو، مجھے اپنے بارے میں بتاؤ، واقعی اکیلی ہو تو میرے گھر چلو۔ آپ نہ کہتے تب بھی گھر تک چلتی، میں آپ کو اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ وہ سونیا کو دعائیں دینے لگا۔ میں نے کہا، تم دعائیں کماتی رہو، میں بوڑھے کے متعلق تفصیلات معلوم کرتا ہوں۔ میں معلوم کرنے لگا۔ جب وہ دونوں پاسپورٹ وغیرہ چیک کرانے کے بعد لیگیج ہال سے سامان لے کر نکلے تو میں خیال خوانی کرتے کرتے چونک گیا۔ اسپیکر کے ذریعے کہا جا رہا تھا، مدام سونیا، ہم استنبول میں تمہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک نیلے رنگ کی کار نمبر 2005 تمہاری منتظر ہے۔ ہوٹل حرمت کا پورا سویٹ تمہارے نام کر دیا گیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ہمیں آپ کی میزبانی کا شرف حاصل ہوگا۔ میں نے اناؤنسر کے دماغ میں پہنچ کر دیکھا، وہ مائک کے سامنے ایک کاغذ کو دکھا رہا تھا اور اس پر سونیا کے لیے جو استقبالیہ فکرے لکھے ہوئے تھے انہیں پڑھ رہا تھا۔ اس کی سوچ نے بتایا، کسی شخص نے اسے اناؤنسمنٹ کی فیس ادا کی تھی اور وہ تحریر پڑھنے کے لیے اسے دے کر چلا گیا تھا۔ اناؤنسمنٹ ختم ہونے کے بعد میں نے اناؤنسر
افسر کی اس بات پر قائل کیا کہ وہ استقبالیہ تحریر پیش کرنے والے کو تلاش کرے، لیکن وہ ڈیوٹی کی جگہ چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ وہیں سے دور تک نظریں دوڑا رہا تھا مگر وہ شخص نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سونیا سے کہا، تم بین الاقوامی شہرت یافتہ چڑیل ہو، کہیں پہنچنے سے پہلے تمہارا نام پہنچ جاتا ہے، اس اناؤنسمنٹ پر تبصرہ کرو۔ وہ بولی، سیدھی سی بات ہے، وہ مجھے چہرے سے پہچان نہیں سکیں گے۔ پہچاننے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا ہے تاکہ میں میک اپ میں ہونے کے باوجود اور زیادہ چھپنے کی حماقت کروں اور ان کی نظروں میں آ جاؤں۔ وہ سامان کی ٹرالی دھکیلتی جا رہی تھی، بوڑھا حشمت بیگ ساتھ چل رہا تھا۔ اس کی رفتار سست تھی، وہ بوڑھے سے باتیں کرتی جا رہی تھی اور بات بات پر ہنستی مسکراتی ہوئی چاروں طرف نظریں دوڑاتی جا رہی تھی۔ دو چار شخص اسے نظر آئے جو کسی نہ کسی جوان عورت کو روک ٹوک کر کچھ کہتے تھے۔ ایک شخص نے اس کے پاس آ کر اسے چونکا دینے کے انداز میں مخاطب کیا، ہلو مدام سونیا، میں آپ کا خادم ہوں، باہر کار موجود ہے۔ وہ نادان بچی نہیں تھی کہ چونک جاتی۔ اس نے حیرانی سے سر گھما کر بوڑھے سے ترکی زبان میں کہا، پاپا یہ شخص مجھے سونیا کیوں کہہ رہا ہے؟ بوڑھے نے اسے گھور کر انگریزی زبان میں پوچھا، اے مسٹر، تم کون ہو؟ اگر کسی سونیا کو جانتے نہیں ہو تو کم از کم اس کی ایک تصویر اپنے پاس ضرور رکھ لو۔ وہ سوری کہہ کر دوسری عورتوں کی طرف جانے لگا۔ میں اس کی کھوپڑی میں جانا چاہتا تھا مگر رک گیا۔ بوڑھا حشمت بیگ ایک ہاتھ سے سونیا کا سہارا لے کر دوسرے ہاتھ سے اپنا سر تھام کر کہہ رہا تھا، میرا سر بوجھل ہو رہا ہے بیٹی، سلطانہ کوئی ناپاک روح میرے اندر جگہ ڈھونڈ رہی ہے، بیٹی مجھے جلدی گھر لے چلو، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ عمارت سے باہر آتے ہی ایک ٹیکسی سامنے آ کر رک گئی۔ اس نے حشمت بیگ کو پچھلی سیٹ پر بٹھایا۔ ڈرائیور نے سامان اٹھا کر رکھا، پھر گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے پوچھا، اب کہاں تشریف لے جائیں گے؟ حضرت با یزید رحمت اللہ علیہ ایونیو چلو۔ میں نے کہا، سونیا یہ عجیب سی بات ہے، میں بزرگ حشمت بیگ کے دماغ میں گیا تو انہوں نے محسوس نہیں کیا۔ بعد میں وہ کہنے لگے کہ میرا سر بوجھل ہو رہا ہے، کوئی ناپاک روح ان کے اندر جگہ ڈھونڈ رہی ہے۔ کیا میرے دماغ سے نکل جانے کے بعد انہوں نے مجھے محسوس کیا یا میرے بعد کوئی دوسرا ان کے دماغ میں آنا چاہتا تھا؟ سونیا نے کہا، جب پاپا نے اس شخص سے بات کی تب ہی ان کا سر بوجھل ہوا تھا، اس کا مطلب ہے اس شخص کے ذریعے کسی نے پاپا کی آواز سنی، پھر ان کے دماغ میں پہنچنے کی ناکام کوشش کی۔ میں اس شخص کے پاس پہنچا جس نے سونیا کو مخاطب کیا تھا۔ اس کی سوچ نے بتایا وہ کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے سے واقف نہیں ہے، البتہ ایک پراسرار شخص کے لیے کام کر رہا ہے۔ میں نے سونیا کو اس کا متعلق بتایا، پھر کہا، وہ پراسرار شخص اشار پر ہی ہو سکتا ہے، اسی نے بزرگ حشمت کے دماغ میں آنے کی ناکام کوشش کی ہوگی، اور یہ بزرگ یقیناً جناب شیخ الفارس کی طرح روحانی قوتوں کے حامل ہیں۔ جناب شیخ صاحب کی طرح یہ بھی منفی سوچ کی لہروں کو محسوس کر لیتے ہیں۔ سونیا نے پوچھا، جناب شیخ صاحب تو منفی سوچ کے علاوہ تمہیں اور شیبہ کو بھی محسوس کر لیتے ہیں، پھر ان بزرگ نے تمہیں محسوس کیوں نہیں کیا؟ وہ بزرگ حشمت بیگ سے ترکی زبان میں باتیں کرتی جا رہی تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور کے دماغ میں شارپر کی موجودگی ممکن تھی۔ وہ اپنی بہن روزانہ عرف لیڈی روزینہ کی طرح ترکی زبان نہیں جانتا تھا، ورنہ یہ زبان بولنے والی سونیا عرف سلطانہ کے دماغ میں بھی پہنچنے کی کوشش ضرور کرتا۔ حضرت با یزید رحمت اللہ علیہ کے مزار مقدس کے سامنے ٹیکسی رک گئی۔ وہاں بڑی چہل پہل تھی، گلاب کے پھولوں، اگربتی، عود و عنبر کی دکانوں پر عقیدت مندوں کی بھیڑ تھی۔ ایک مرید نے فوراً آگے بڑھ کر ٹیکسی کا دروازہ کھولا، بزرگ حشمت بیگ کو سلام کیا۔ ایک ایک کر کے مزید ہی کتنے مرید آنے لگے، ان کا سامان اٹھانے لگے۔ انہوں نے کہا، میری بیٹی کو حجرے میں پہنچاؤ، میں عبادت سے فارغ ہو کر آؤں گا۔ سونیا ان کے مریدوں کے ساتھ چلی گئی۔ میں ان کے دماغ میں رہ کر مزار شریف کا ایمان افروز منظر دیکھنے لگا۔ ایک کھلے صحن میں اچھا خاصا مجمع تھا۔ کچھ لوگ ترکی زبان میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں نعت پڑھ رہے تھے۔ پڑھنے کا انداز ایسا متاثر کن تھا کہ کتنے ہی بندوں پر وجد طاری ہو گیا تھا۔ وہ دوزانوں ہو کر سر جھکائے حال میں آ رہے تھے۔ بزرگ نے مزار شریف پر حاضری دی، پھر اس حصے میں پہنچے جو صرف عبادت کے لیے مخصوص تھا۔ انہوں نے ایک جگہ وضو کیا، پھر ایک گوشے میں کھڑے ہو کر نماز کے لیے نیت کرنے سے پہلے کہا، اب جاؤ یہاں سے۔ یہ کہتے ہی سانس روک لی، میری سوچ کی لہریں واپس آ گئیں۔ یا حیرت، بابا فرید باستی مرحوم جناب شیخ الفارس اور اب یہ بزرگ حشمت بیگ ہیں، اور آئندہ نہ جانے کتنے روحانی قوتوں کے اور بھی بزرگ ہوں گے جن کے پاس سونیا پہنچتی رہے گی۔ جب سے یہ بابا فرید باستی کی لاڈلی بنی تھی تب سے اسے پہنچے ہوئے بزرگوں تک پہنچنے کی سعادت حاصل ہوتی رہتی تھی۔ اس اعتبار سے یہ نیک بخت بھی تھی اور خوش بخت بھی۔ اس کی نیک بختی اسے بزرگان دین تک پہنچاتی تھی اور خوش بختی دشمنوں سے محفوظ رکھتی تھی۔ وہ حجرے میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ کس مقصد کے لیے آئی اور کہاں پہنچ گئی ہے، مگر اس حجرے میں بڑا سکون مل رہا تھا۔ بزرگ کو
सहारा देकर वहाँ तक लाने के बाद इनकी खिदमत करते रहने को जी चाहता था। मैंने इसके पास पहुंचकर कुछ कहना चाहा, इसने सांस रोक ली। आखिर कोड वर्ड्स अदा करने के बाद जगह मिली। मैंने पूछा, ये बुजुर्गान दीन आखिर तुम्हें ही क्यों चाहते हैं? वो मुस्कुराकर बोली, मुझे तो सारी दुनिया चाहती है, अपने पढ़ने वालों से पूछ कर देख लो। मैंने कहा, बुजुर्गों में सिर्फ शेख साहब ऐसे हैं जो अहम मामलात पर मुझसे गुफ्तगू कर लेते हैं, वरना बाबा फरीद वास्ती साहब ने अपनी जिंदगी में कभी मुझे लिफ्ट नहीं दी, शायद ही कभी गुफ्तगू की हो। मुझे तो याद नहीं आता कभी इन्होंने अपने दिमाग में आने दिया हो। वो तो पेश गोई कर चुके थे कि वो जब तक जिंदा है मैं इदारे में कदम नहीं रख सकूंगा, और यही हुआ था। वो हंसते हुए बोली, अपने अमाल दुरुस्त करो, तुम दिमाग तक पहुंचते हो, बुजुर्ग हजरात रूह तक पहुंचते हैं, अपने अंदर झांक कर देखो, शायद आलूदगी समझ में आ जाए। बाई दी वे ना शुक्री ना करो, मेरे बाबा साहब ने तुमसे कई बार गुफ्तगू की थी। ये और बात है कि इन्होंने मेरी मोहब्बत की खातिर ऐसा किया था, लेकिन तुम ऐसी बातें क्यों छेड़ रहे हो? इसलिए कि बुजुर्ग हशमत बेग ने भी तुम्हें दिल में जगह दी है और मुझे हुक्म दिया है कि मैं इनके दिमाग से निकल जाऊं। वो फिर हंसते हुए बोली, यानी ये तुम्हारे ही बारे में कहा गया है कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। फिर वो अचानक संजीदा होकर बोली, इसका मतलब है कि पापा तुम्हें अपने अंदर महसूस करते थे और अनजान बनते आ रहे थे। तुम्हें दिमाग से निकालने की कोई वजह जरूर होगी। हाँ, वो नमाज शुरू कर रहे थे, फिर इसमें नाराज होने की क्या बात है? क्या मेरी हर दिल अजीजी पर से तुम जलने लगे हो? मैंने हंसते हुए कहा, हर दिल में रहने वाली तुम्हारे दिल में तो सिर्फ मैं रहता हूँ। अब जरा रोजाना की खैर खबर लेकर आता हूँ। मेरा ख्याल था कि वो अपनी रिहाइश गाह में होगी, तो इसके जरिए मालूम करूंगा कि मशीन का वो हिस्सा छत के खुफिया खाने में महफूज है या नहीं। मैं इसके पास पहुंचा, अभी इसका सफर जारी था। इसके दिमाग में भाई आर्मर की आवाज सुनाई दी। वो पूछ रहा था, क्या तुम्हें आराम मिल रहा है? वो बोली, अभी तकलीफ कुछ कम है, आराम तो इसी दिन मिलेगा जब मेरे चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी हो जाएगी। मेरे भाई, किसी ऐसे माहिर प्लास्टिक सर्जन की खिदमत हासिल करो जो मुझे दुनिया की सबसे हसीन औरत बना दे। मैं भी यही सोच रहा हूँ। फिलहाल एक बुरी खबर सुनो, इस्तांबुल में तुमसे पहले सोनिया पहुँच गई है। वो नागवारी से बोली, मुझे ये नाम जहर लगता है। जितनी जल्दी हो सके इस मशीन के जरिए मेरी टेलीपैथी की सलाहियत वापस ले आओ, फिर मैं इस चुड़ैल को अजियतें दे दे कर मारूंगी। हमने क्या तीर मारा जो तुम मारोगी? सोनिया के बारे में बताने का मकसद ये है कि इससे मीलों दूर रहो, वह कितनी ही मजबूरी हो इसका सामना न करो। अगर तुम शैतान से भी लंबी उम्र की फरमाइश करोगी तो वो मशवरा देगा कि सोनिया को अपने साय तक भी न पहुंचने दो। अगर वो मेरी रिहाइशगाह तक पहुंच गई तो अपनी रिहाइशगाह का रुख न करो। इससे दूर रहने के लिए इस्तांबुल भी ना जाओ, वहाँ एयरपोर्ट पर रहकर दूसरी फ्लाइट से लंदन पहुंचो। मैं प्लास्टिक सर्जरी के इंतजाम करा रहा हूँ। मुझे डर लग रहा है वो मशीन के इस हिस्से तक पहुंच जाएगी, मैं इसे पहुंचने नहीं दूंगा। वो यकबार की चौंक कर बोली, ओ गॉड, क्या तुम मेरे हिस्से तक पहुंच गए हो? जब मैं तुम्हारे दिमाग में पहुंच रहा हूं तो जाहिर है कि वहां तक पहुंच चुका हूं। मेरे भाई, ये सरासर बेईमानी है। तुमने बहन को धोखा दिया है। तुम तो कहते थे कि तनवीमी अमल के जरिए मेरे लहजे को भूल चुके हो, फिर कल से मेरे दिमाग में कैसे पहुंच रहे हो? तुम भाई को बेईमान कह रही हो। याद करो, हिंदुस्तान में तुमने शर्मा वगैरह से फोन और ट्रांसमीटर पर गुफ्तगू करती थी। शर्मा इसराइली एजेंट है, मैं भी इसके दिमाग में जाता था। वहीं मैंने तुम्हारा लबो लहजा सुना और होटल में तुम्हारे पास पहुंच गया। मुझे इल्जाम देने से पहले ये सोचो, तुम्हारा दिमाग टेलीपैथी से खाली हो चुका है। कोई भी ख्याल ख्वानी करने वाला तुम्हारे अंदर पहुंच सकता है और फरहाद तुम्हारे पास पहुंच चुका है। वो एकदम से सहम कर बोली, नहीं, वो मेरे दिमाग में नहीं आ सकता। इसके आने से पहले मैं मर जाना पसंद करूंगी। मैंने भी यही सोचा था कि तुम हर तरह से खाली हो चुकी हो, तुम्हें मर जाना चाहिए, मगर मैंने जोजो और आर्मर को नहीं मारा। तुम्हें फिर कैसे खत्म कर सकता हूँ? हम तमाम भाई बहनों की मोहब्बत मिसाली है। तुम लंदन पहुंचो, मैं तुम्हें एक नए रूप में जिंदा रखूंगा। वो खुश होकर बोली, मुझे इस नए रूप के मुतालिक कुछ बताओ। ये गलती नहीं करूंगा। फरहाद किसी वक्त भी तुम्हारे दिमाग से मेरे मंसूबों को पढ़ सकता है। तुम कुछ न पूछो, जो कहता हूँ इस पर अमल करती जाओ। करूंगी, लेकिन सच बताओ, क्या फरहाद वाकई मेरे दिमाग तक पहुंच चुका है? क्या तुम इतनी जल्दी कादर खान को भूल गई हो? वो फिर सहम गई, सीट पर सीधी होकर बैठते हुए बोली, ओह गॉड, क्या वही फरहाद था? तुम यकीन से कैसे कह सकते हो? दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।